السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. ناظرین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے روبرو ملٹری کورٹس کیس کی سماعت جاری ہے. آج بھی وزارت دفاع کے وکیل نے اپنے دلائل جاری رکھے، خواجہ حارث نے. اور آج بینچ کے ارکان کی جانب سے بالخصوص جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے یہ سوال آیا کہ نیکسس جو ہے وہ آرمی آفیشلز کے ساتھ جو 9 مئی واقعات ملوث افراد ہیں ان کے ساتھ نیکسس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے اور وزارت دفاع کے وکیل نے اندیہ دیا ہے، ایک طرح سے تصدیق کی ہے کہ ماسٹر مائنڈز کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا. میرے ساتھ موجود ہے سینئر وکیل حافظ حسان کھوکر. آئینی امور پر بڑی ان کی گرپ ہے، ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ کھوکر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر، یہ بتائیں کہ عدالت نے ایک کویشچن فریم کیا کہ کیٹیگرائز کیسے کیا گیا ہے کہ کس کا 9 مئی میں جو ملوث افراد ہیں کس کا کیس انسداد دہشت گردی میں چلے گا اور کس کا ملٹری کورٹس میں. یہ کس حد تک اہم سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت کیس چل رہا ہے وہ فرسٹ امپریشن کا کیس نہیں ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہے. کیس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 1967 سے ایک لاء ہے، 1972 سے لے کے 2022 تک 1875 سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائی کیا گیا ملٹری کورٹس کے اندر. اور پی ٹی آئی کے دور کے اندر 2018 سے 2022 کا جو ہے 180 ایسے سویلینز ہیں جن کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا گیا. اب سویلینز کون ہے جن کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے ہر شخص کے اوپر ملٹری لاء اپلائی نہیں کرتا اور پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ ملٹری لاء کا سبجیکٹ نہیں آتا. یہ ان پہ اپلائی کرتا ہے جو 2D1 2D12 اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کا پارٹ ہے اور سیکشن 59(4) کے اندر آتے ہیں. 2D1 کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی آرمی کے اندر جو ہے وہ بغاوت کریٹ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں انہیں جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. 2 وہاں پہ آئے گا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس یا آپ کی جتنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جگہوں پہ جا کے آپ نے ڈسٹرکٹ کیا ہو، انہیں نقصان پہنچایا ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 59(4) کی یہ ہے کہ جس کے اندر وہ offense جو ہے اگر جہاں پہ کانکرنٹ جورسڈکشن بھی ہے تو اس کو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اب 1975 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ملٹری کے لاز کے نیچے سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ ڈیو پروسیس آف لاء کی وائلیشن ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے اور اسپیشل افینس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کنسسٹنٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 میں ایف پی علی کے نام سے ہے، 1995 میں شاہد عباسی کے نام سے ہے، 2007 میں مشتاق احمد کا کیس ہے، 2015 کے اندر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا کیس ہے، 2017 کے اندر سید احمد کا کیس ہے. تو کنسسٹنٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ملٹری ٹرائلز کی اسٹیبلشمنٹ، ایگزسٹنس اور ان کے اندر سویلینز کے ٹرائی کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر سینٹنسز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تو ان کو پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک پروسیس کے اندر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل میں آ سکتا ہے اور اس وقت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس تمام پار اویلیبل ہیں کہ فیصلہ ان اکارڈنس ود لاء ہے یا نہیں ہے، یا میلس ان لاء تو نہیں ہے، میلس ان فیکٹ تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اب اس سٹیج کے اندر سوال ایک ہی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر 1967 کا لاء جو ہے سبھی ریوائیو کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو اگلی چیز ہے کہ کس کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ فرسٹ سٹیج پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. یہ معاملہ جو ہے وہ فرسٹ سٹیج پہ ڈیسائیڈ کرنے والا جو ہے وہ ہے اس اسپیشل جج کا جس کے پاس سیکشن 94 کی کسٹڈی جو ہے وہ مانگی جاتی ہے کہ کیا اس کے پاس ایک ریزنیبل مٹیریل ہے، اور اگر وہ ریزنیبل مٹیریل سمجھتا ہے تو وہ کانکرنٹ آفینس کی جورسڈکشن دے دیتا ہے، جس میں اس طرح ایک اینٹی ٹیررزم لاء بھی ہے، ملٹری لاز دونوں موجود ہیں. اور وہ آرڈر کیا جاتا ہے سیکشن 549 جو CRPC ہے
اس کے نیچے کیا جاتا ہے اور وہ اپیلیبل ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری اس وقت جو چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشڈ لا کی بھی اپلیکیشن ہے, آپ کا سپریم کورٹ کا کنسسٹنٹ ویو بھی ہے, آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی آپ کے ملٹری پروسیس کے فیئرنس کو اور ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ جو چونکہ 9 مئی کے اندر ایک پولیٹیکل ایونٹ آیا اور اس پولیٹیکل ایونٹ کے اندر جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے ملٹری انسٹالیشنز وہاں پہ جا کے موب کے اندر کیا گیا, تو یہ تو بات ہے کہ جو ان جگہوں پہ جائے گا وائلیٹ کرے گا وہ 2D2 اور اس کے بعد سیکشن 59(4) اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کے اندر آئے گا. جب وہ اس کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں اگر میٹر ان کے پاس آتا, چاہے وہ سیشن جج کی طرف سے آتا یا ملٹری کورٹس کی اپیل کی طرف سے آتا, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ کنسیڈر کی جا سکتی تھیں. اب چونکہ ایک جلدی سے فیصلہ کیا ہے 23 اکتوبر 2023 کا, اس کے اندر دیکھیں کہ ایک مائنر بینچ نے میجورٹی بینچ جو ہے اس کو جو ہے وہ اوور ٹرن کرنے کی ایک ریزننگ دی ہے, وہ کس حد تک ویلڈ ہے نہیں ہے, یہ ہے بنیادی طور پہ وہ سوال جی. اور اگر یہ سوال ڈٹرمن کر دیا جاتا ہے تو پھر 9 مئی کا سپریم کورٹ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ یہ کہے کہ اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ اس پروسیس کے اندر کو آ کے یہ کہے کہ سر میرا وہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, کہ ایک کو آپ نے اینٹی ٹیررزم کے اندر ڈالا ہے, دوسرے کو آپ نے ملٹری لا کے نیچے لے کے آئے ہیں. یہ تو سب اس بات کے اندر ہیں کہ لا کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہے ادھر چاہے ملٹری لا کی ہے یا آپ کے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک سبھی سٹیج ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب یہ چیزیں اگر فرسٹ جو ججمنٹ اس کے اندر کنسیڈر کی جاتی, یا سپریم کورٹ کو خیال آ گیا کہ 62 سال پرانا جو ایک لا تھا جس کو بار بار انٹرا وائریز کرتے ہیں اس کو الٹرا وائریز کر دیا ہے, تو وہ جو لیگل کنفیوژن یا کمپلیکیشن ہے یا پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی والی بات ہے یا آرٹیکل 8 کے نیچے ایکسیپشنز ہے یا ایکسکلوژنز دیے گئے ہیں, یہ ہے وہ بنیادی سوال جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایڈریس کرنے ہیں. باقی عدالت کا کام ہے آبزرویشن دینا. آپ نے دیکھا کہ کل یہ بھی آبزرویشنز آئیں 2 دن کے اندر کہ جی ایک جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے ایز اے جج کے طور پہ دیکھا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ بھی فالو کیا جاتا ہے, قانون شہادت بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر اگر کسی کو پرابلم آتی ہے تو ہم ججمنٹ کے اندر اس کو سیٹ اسائڈ, ریورس یا ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ایک جج صاحب نے کہا کہ جی میں ایز اے ڈیفینڈر بھی ملٹری کورٹس کے اندر رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ بات کریں, بلکہ فرینڈز آف کورٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اب چونکہ پاکستان کے اندر ایک پالیٹکس ہے اور پالیٹکس ہم عدالتوں کے اندر لے کے آئے ہیں اور وہ پھر ساری چیزیں میڈیا کے اوپر لے کے آتے ہیں, تو سوائے اس چیز کے اندر کہ ہے کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, باقی یہ سیٹل چیزیں ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کے دور کے اندر جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں. اب اگر لا یہ کہہ دیتا کہ صرف ایسے سویلینز ٹرائی کیے جائیں گے جو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی تھی. آپ روز رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ کہ لا کے اندر ایکسکلوژن اسپیسیفک آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ لا کی اپلیکیشن سب پہ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی چونکہ میرا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے تو مجھے ایگزمپٹ کر دیا جائے. اس وقت پاکستان کا لا یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی. جہاں تک اب بات ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کنسسٹنٹ ویو رہا ہے اس ایشو پہ, تو اس وقت موجودہ جو آئینی بینچ ہے اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی کا بھی کنسسٹنٹ ویو ہے, اور بار بار یہی استفسار کیا جا رہا ہے کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اس کیس کا فیصلہ کیا یہ ڈٹرمن کرے گا کہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان, مبینہ طور پر مراد سعید اور دیگر بھی, ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ پہلے اس کا جواب دیجیے گا مختصر سا, پھر میں 190 ملین پاؤنڈ پر آتا ہوں. دیکھیں اس کے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت یہ کیس ہی نہیں ہے کہ کون پلانر ہے, کون اس کے اندر جو ہے پرووک کس نے کیا ہے, کون اس کے اندر اس ساری سٹوری کے پیچھے. سپریم کورٹ کے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو پاکستان کے ایک بینچ نے جو 4-1 سے ایک فیصلہ کیا ہے
جس کے اندر انہوں نے ان امینڈمنٹس کو جو 1967 کے اندر آئی ہیں، جس کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پروٹیکشن حاصل ہے آرٹیکل 8(3) کے نیچے، اور اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز بینچ تک یہ کہتی رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹس بالکل ٹھیک ہیں، سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس ٹھیک ہے، فیئر پروسیس ہے، ٹرانسپیرنسی ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو 23 اکتوبر والی ججمنٹ آئی ہے، اس کے اندر جو آرگومنٹ بلڈ کیا جا رہا تھا پہلے، جب جس سے اب سارے ہٹ گئے ہیں، وہ یہ تھا کہ جی چونکہ 175 کی جورسڈکشن کے اندر یہ کورٹ بنے نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ وہاں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب 175 کا فیصلہ 2023 تک بھی سپریم کورٹ کا یہی تھا کہ 175 کے علاوہ یہ کورٹ بن سکتی ہیں، یعنی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں، اور 2023 کے فیصلے میں انہوں نے کہا جی کہ 175 کے نیچے جو ہے یہ نہیں آتی بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ بن سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ سپریشن آف جوڈیشری جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ تو مان لی سپریم کورٹ نے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے، اسپیشل لاء کے اندر ہے اور ان کی ایگزسٹنس ٹھیک ہے۔ اگلا ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا کہ فیئرنس اور پروسیس جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فیئرنس اور پروسیس جو ہے اس کو بھی ساروں نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا، بائر نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز اور غلط ہے تو اسے ریکٹیفائی ان کے ساتھ اپیل کے اندر اگر سینٹینس کنفرم ہو جاتی ہے 133(b) میں جا کے اپیل کی جا سکتی ہے، پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر اس پروسیس کو آپ کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اب یہ آ گیا کہ جی ڈسکریشن ٹھیک استعمال نہیں ہوئی، تو ڈسکریشن ٹھیک استعمال نہیں ہوئی، یہ ہے کوسچن آف ایویڈنس، اور وہ ایویڈنس جو ہے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں فرسٹ ٹائم انووک نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے وہ فنڈامنٹل، میرا خیال ہے اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سٹریس بھی دینا چاہیے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ جانا چاہیے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نہ پریئر سے باہر جا سکتی ہے، نہ گراؤنڈ سے باہر جا سکتی ہے، نہ آرٹیکل 187 کی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ اس نے وہی کرنا ہے جو آرٹیکل 175 ہے، اور 175 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے نیچے رہ کے استعمال کرے گی، اور کوئی ایسا حق استعمال نہیں کرے گی جو آئین اور قانون سے مبرہ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل براڈ پکچر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے، اور اسی چیز کو فیڈریشن کو یا منسٹری آف ڈیفنس کو فوکس کرنا چاہیے، اور اسی چیزیں جو آئیں گی، باقی جتنی بھی آبزرویشن سبھی انہوں نے دی ہیں وہ ساری کی ساری ان 52 سال کی جورسپروڈنس کے اندر، پاکستان کی مختلف ججمنٹس کے اندر یہ سارے سوالات بھی ہوئے تھے، ان اور کے ان کے جوابات بھی جوابات ہوئے تھے، اور جب جوابات ایک ڈیسائیڈڈ ججمنٹ کی صورت کے اندر آ جائیں تو میرا مناسب یہ تھا کہ وہ سوال جو کیا جاتا وہ جج صاحب سے سارے سوالات لے لیے جاتے کہ جی کس بینچ کا کیا کیا سوال ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں، اور ان سوالوں کے ریٹن جواب ان پیراگرافز کی صورت کے اندر کہ سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ یہ کہہ رہا ہے اس سوال کے جواب میں، 14 ممبر بینچ یہ کہہ رہا ہے، 3 ممبرز بینچ کہہ رہا ہے، وہ انہیں دے دیے جاتے، اور اس کے بعد پھر آگے کوئی چیز آتی تو بہتر تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں جس طرح کورٹ کے اندر جانا چاہیے، جس طرح کچھ آبزرویشنز بھی ججز کی آئی ہیں، اگر اس کے مطابق کیا جائے کہ ججمنٹ جو آئی ہے اس ججمنٹ کی کون سی ایسی ریزننگ ہے جو پاکستان کے آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے متصادم ہے، اگر اس کو سینٹرک کر کے کیس آگے لے کے جایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک زیادہ کنونسنگ چیز آئے گی جو پاکستان کے ججز جو ہیں وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں اس طرح اسسٹنس دی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر آتے ہیں۔ مشرف کا کیس آپ کو یاد ہو، جب ہائی ٹریزن کیس تھا تو اس میں عدم موجودگی میں ملزم کی سزا سنا دی گئی تھی، وہ خیر ٹرائل ان ایبسینشیا تھا، لیکن اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ملزمان ہیں عمران خان اور بشرا بی بی، یہ عدالت پیش نہیں ہوئے جس دن فیصلہ سنانا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے، کیا ملزمان کی عدم موجودگی میں عدالت فیصلہ سنا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں بڑا قانون واضح ہے، آپ کا سیکشن پورا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا کرمنل ٹرائل جتنے بھی ہیں، چاہے اسپیشل کورٹس کے ہیں، ملٹری کورٹس کے ہیں، یا آپ کی ریگولر کورٹس کے ہیں یا نیب کورٹس کے ہیں، ان کو کانڈکٹ ضابطۂ فوجداری 1898 کرتا ہے۔ اس کے نیچے ہر چیز کا چلان سے لے کے اناؤنسمنٹ آف سینٹینس اور اپیل اور سارا ایک پروسیس ذکر ہے۔ اس کے اندر سیکشن 366 ہے۔ 366 یہ کہتا ہے کہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کس طرح دی جائے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹرائل کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے تو جج فوراً بھی اناؤنسمنٹ آف سینٹینس کر سکتا ہے، اور اگر اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ اسے کرتا ہے تو وہ جو اس نے لکھا ہوگا وہ فوری طور پہ سائن کر کے پارٹیز کے حوالے کرے گا۔
اب ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے اندر یا تو یہ ہے کہ آپ فیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، تو جس دن وکیل صاحب بحث کرتے ہیں اس دن ججمنٹ نہیں سنائی جاتی، اس سے ٹائم لگتا ہے۔ اب اس کیس میں بھی یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بھی کیس ہے، پولیٹیکلی بھی، کانسٹیٹیوشن لیگلی 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سارے فیکٹس ہیں، پاکستان ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم ٹیکنگ تھا، اور جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ٹائم لے کے پھر فیصلے کی ڈیٹ دیتے، اور انہیں پتا تھا کہ جب چھٹیاں تھیں تو اس کے اندر وہ ڈیٹ ہی نہ دیتے۔ اب چھٹیاں آپ کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر جنوری کے آخری ہفتے سے لے دسمبر کے آخری ہفتہ، اور اس کے بعد جنوری کا کچھ ڈیٹس جو ہیں ہفتہ جو وہ رہتی ہیں۔ اب 6 کو انہوں نے ڈیٹ دے دی، اب 6 کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت کسی ٹریننگ پہ تھا، اب 13 کو فکس ہے۔ اب انہوں نے جو ڈیٹ دی 13 کی، وہ سب کو بتایا گیا، لائرز کو بھی بتایا گیا، اس کے بعد ایکیوزڈ کو بھی بتایا گیا، پروسیکیوشن کو بھی بتایا گیا۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت سنائے گی جب یہ سارے موجود ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر یہ موجود نہیں تو عدالت سنا سکتی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر کہ اگر موجود نہ ہو تو عدالت کی وہ سزا جو ہے وہ کالعدم نہیں تصور کی جائے گی، اللیگل تصور نہیں کی جائے گی، چونکہ 366 کے بعد ایک سیکشن 371 آتا ہے کہ جب جج سنائے گا ججمنٹ تو اس کو سائن کر کے جو ایکیوزڈ ہیں، پروسیکیوشن ہے، ان کے حوالے کرے گا۔ اب یہاں پہ ایکیوزڈ آپ کے موجود نہیں ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اور یہ روٹین کا میٹر ہے پاکستان، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو تھی وہ فارمر پرائم منسٹر کو اسلام آباد کے ایک جج صاحب نے سزا دی، اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی ملزم تو موجود ہی نہیں ہے، تو جب ملزم موجود نہیں ہے سزا ہو نہیں سکتی، اور جب سزا ہو نہیں سکتی تو یہ سزا ہی لیگل ہے، اور جج کے اوپر ایک کرٹیسائزم اور سارا جو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جج نے ایک مناسب فیصلہ کیا ہے کہ بجائے یہ ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کروں اس کے اوپر اس بنیاد پہ کرٹیسزم کی جائے کہ چونکہ ملزم موجود نہیں تھے لہذا جج سنا نہیں سکتا تھا، جب سنا نہیں سکتا تھا سزا اللیگل ہے، اور جب اللیگل ہے تو وہ یہ سسٹین ہی نہیں ہو سکتی، اور ہائی کورٹ کے اندر چٹکی کے اندر جاتا ہے وہ کیس جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کیا ہے، اگلی ڈیٹ جو انہوں نے دی ہے 17 کی دی ہے، اس کے اندر یہ آئیں گے تب بھی وہ اناؤنس کر دیں گے، نہیں آئیں گے تب بھی وہ اناؤنس کر دیں گے، تو کم از کم اس ساری چیز کا جو پہلا ایسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ جج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں بلایا نہیں ہے، ہم موجود نہیں تھے، وہ غلط تھا، اور وہ ایک جوڈیشری کے اوپر یا جج کے اوپر کرٹیسزم تھی۔ میرا خیال ہے اس کو انہوں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور لا جو ہے انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ پولیٹیکل چیزیں انوالو ہیں، کوسچنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹ، پہلے یہ کہا گیا کہ جی جج کی سزا سنا نہیں سکتا غیر موجودگی میں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر موجودگی میں بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے لیگل ڈائیکاٹمی جو ہے ہماری ان ساری پولیٹیکل چونکہ ٹرمائل یا ایک پولرائزیشن ہے اس کے اندر ہے، ادروائز ایک مناسب جج نے فیصلہ کیا ہے، ٹائم دیا ہے 17 کو، اگر نہیں آئیں گے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے، اور اس کا جو بھی کانسیکوینس ہو، اگر وہ پروسیکیوشن کی فیور میں آئی ہے یا ایکیوز کے خلاف آئی ہے تو ڈیفینس اس کو اپیل کر سکتا ہے، اور اگر ڈیفینس کی فیور کے اندر آئی، انہوں نے کہا نیب اپنے چارجز پروو نہیں کر سکا تو نیب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے، بٹ چونکہ ہم ایک اس سچویشن کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نہ انسٹیٹیوشن محفوظ ہے، نہ جج محفوظ ہے، نہ پروسیس محفوظ ہے، اور ایک ساری کانٹروورسی جو ہے یا سوشل میڈیا پہ یا ان ٹاک شوز پہ یا آپ کو ان نیوز پیپرز کے اندر نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب۔ تو ناظرین، قانون بہت واضح ہے، قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر اگلی آئندہ تاریخ پر بھی ملزمان پیش نہ ہوں تو جج فیصلہ سنا دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔